اردو جماعت چہارم سبق نمبر 20 صبر کا پھل۔ اردو جماعت چہارم سبق نمبر 20 صبر کا پھل۔ کہانی۔ نانی اماں عشاء کی نماز پڑھ کر جوں ہی اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھیں، بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ سب ایک ساتھ چلانے لگے، نانی اماں کہانی، نانی اماں کہانی۔ سناتی ہوں، نانی اماں کہنے لگی۔ ذرا دم تو لو، اور تم لوگ اس طرح شور مچاؤ گے تو کیسے سناؤں گی؟ اچھا، سب بچوں نے کہا۔ چڑی مڑی چپ، اسما نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ سب بچے خاموش ہو گئے۔ نانی اماں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، بتاؤ کون سی کہانی سنو گے؟ پریوں کی کہانی؟ عارف بولا۔ نہیں، جادوگر کی، رشیدہ بولی۔ نہیں، جنگلی جانوروں کی، اسماعیل نے زور دے کر کہا۔ نانی اماں بولی، بچوں یہ کہانیاں تو تم ہمیشہ سنتے رہتے ہو، آج میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت صبر والے تھے۔ تمام بچے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور نانی اماں نے کہانی سنانا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے۔ آپ کی کئی اولادیں تھیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل تھیں، مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ آپ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے، کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے۔ بچوں، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے، کھلیان اناج سے خالی ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، بچے بیمار پڑ گئے، بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے، مال و دولت ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے۔ آپ کو کوڑھ کا مرض لاحق ہو گیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا، رشتہ داروں نے بھی ناطہ توڑ لیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کی نیک اور پاک باز بیوی تھی۔ وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، ڈھارس بندھاتی، محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی، انہوں نے عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا۔ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے۔ خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا۔ آخر خدا کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ گیا۔ آپ کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو۔ آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے۔ خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا مرض دور ہو گیا، دولت واپس مل گئی۔ ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے، آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے، باغوں میں بہار آ گئی، دولت واپس مل گئی، غم کے بادل چھٹ گئے، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تھے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد
نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اسما جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی بولی، نانی اماں ہم نے سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ الفاظ معنی: دم لینا، رکنا یا ٹھہرنا۔ غافل معنی بے پرواہ۔ امتحان لینا معنی آزمانا۔ مرض لاحق ہونا یعنی بیماری ہو جانا۔ منہ موڑنا یعنی توجہ نہ دینا یا بے مروتی کرنا۔ ناتا توڑنا یعنی رشتہ ختم کرنا۔ ڈھارس باندھنا یعنی تسلی دینا۔ ترک کرنا یعنی چھوڑنا۔ غم کے بادل چھٹنا یعنی غم دور ہونا۔ سیانی یعنی سمجھدار یا ہوشیار۔